الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے جو منتظمین ہیں اور خاص کر کے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھے اسلوب میں انہوں نے آج کی اس تقریب کا انتظام کیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ختم نبوت، یہ بہت خوش آئند ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور اس طرح کی تقاریب میں ذمہ داری سمجھ کے شرکت کرنی چاہیے، اور موضوعات میں بھی جو اس حوالے سے موضوعات میں بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یعنی مختلف موضوعات پر بات کی جائے مختلف پہلوؤں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے کا موقع ملے، اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کے تمام پہلو لوگوں کی نظر میں آئیں۔ مجھے جو موضوع دیا ہے وہ ہے قادیانیت اور آئین پاکستان۔ جس طرح ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کو مزاج بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سنجیدہ موضوعات پر گفتگو کے مخاطب بن سکیں، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری محافل کا عمومی مزاج، مطلب ہر محفل کا نہیں، عمومی مزاج وہ بہرحال غیر سنجیدگی کا ہی بنا ہوا ہے بدقسمتی سے، تو بہرحال پجمردگی سی ہے۔ تو ویسے تو میرا ایسا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں بلا تمہید گفتگو شروع کر دوں گا، لیکن اب مجھے ضروری لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک دو شعر سناؤں تاکہ آپ لوگوں میں کچھ جان پڑ جائے۔ اس کے بعد جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ میرے موضوع کا بھی کچھ تقاضا ہے، مطلب اس میں اب میں کوشش تو کروں گا کہ باتیں ذرا میں آپ لوگوں کو خوشگوار طریقے سے کہوں، لیکن موضوع کچھ ایسا ہے قادیانیت اور آئین پاکستان، تو اس میں میری مجبوری ہے کہ بہت ساری باتیں کتابی قسم کی ہوں گی، تو اس کے لیے بھی چلیں آپ لوگوں کی کچھ ذہنی تیاری ہو جائے گی۔ تو میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ سماعت کریں، پھر میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں
میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اچھا جناب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت بر صغیر میں اس کا وجود اور اس کا جو ظہور ہے وہ کیوں ہوا۔ قادیانی نے، مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے، اور اس کے جو سوانح نگار ہیں انہوں نے بھی، اگرچہ مرزا کی اپنی بیان کی ہوئی تاریخوں میں اور اس کے سوانح نگاروں کی تاریخوں میں فرق ہے، کہ 1840 میں یا 1835 سے 40 کے درمیان کسی سال میں مرزا غلام قادیانی کی پیدائش ہوئی، اور غالباً 1908 میں اس کی وفات ہوئی۔ 1885 میں پہلی دفعہ مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، 1885 جب اس کی عمر 45 سال تھی۔ اگر اس کی پیدائش 1840 میں مان لی جائے تو 45 سال کی عمر میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ قادیانی ابتدائی طور پر تو سیالکوٹ کی کچہری میں ملازم تھا، منشی گیری کرتا تھا، اور بعد میں کچھ مناظر بن گیا عیسائی مشنریز کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور ہندو پنڈتوں کے ساتھ۔ اس نے مناظرے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے اندر ان مناظروں کی وجہ سے اس کا ایک وقار یا اس کا ایک احترام پیدا ہوا۔ اس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا، مالی منفعتیں بھی حاصل کی، چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ 1885 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ وقت بعد پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ کچھ عرصہ اس مقام پر رہا، مطلب جو مذمومہ مقام ہے اس کا، خود اپنے لیے یعنی بقلم خود، اور یہاں اس مقام میں کچھ عرصہ گزار کے پھر ترقی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا اب میں مستقل نبی ہوں، یعنی اب میں ہی نبی ہوں اور اللہ نے مجھے مقرر کر دیا ہے اور مجھ پر وہی آتی ہے۔ اور پھر قرآن شریف کی آیات میں بہت تحریف کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو آیت ہے اس میں محمد سے مراد میں ہی ہوں، مطلب یہاں تک کہہ دیا۔ یہ اس کی کتابوں میں موجود ہے سب۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1800 جو 19ویں صدی ہے یہ اس کا دوسرا نصف ہے۔ اسے میں ایک تاریخی واقعے کے ساتھ جوڑوں گا، 1857 کی جنگ آزادی سے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 1857 میں بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بہت شدید جنگ لڑی، انگریزوں کے خلاف، اگرچہ اس میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہو سکی، اور اس میں فتح ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ ہمیشہ کے لیے بر صغیر میں جو مغلیہ شاہی خاندان کے پاس تھا وہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن انگریز اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ختم کر کے ملکہ برطانیہ نے بر صغیر کو، ہندوستان کو اپنی عملداری میں لے لیا،
اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی وہ 1857 میں ختم کر. اور برطانویوں کے ذہن میں، انگریزوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بر صغیر کی جو باقی اقوام ہیں ان کا تو بندوبست کرنا آسان ہے، مسلمانوں کو روکنا مشکل. ان کا جو جذبہ جہاد ہے، آپ اگر غور کریں تو تب سے لے کے آج استعمار کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو اور مسلمانوں پہ قبضہ کرنے والے کافروں کو سب سے زیادہ جس لفظ سے چڑ ہے وہ لفظ ہے جہاد. آج بھی آپ دیکھیں امریکہ نے پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک مہم چلا رکھی ہے، اور وہ دہشت گردی جو ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ جہاد. اور سب کے کان سے پکڑ کر منوا لیا ہے کہ تم بھی اسے دہشت گردی مانو. سب نے مان لیا. یہ دلچسپ بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی قوانین میں کسی درجے کا کوئی اتفاق نہیں ہے دہشت گردی کی تعریف پر. حیران کن بات، ایک ایسی چیز جس پر سرے سے کوئی اتفاق ہی نہیں ہے، جس کی تعریف بھی طے نہیں ہے، اس کے نام پر آپ نے لاکھوں لوگوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا، کئی ملکوں کو تاراج کر دیا اور ملکوں پر آگ برسائی ہے 20 سال تک. افغانستان کی صورتحال آپ دیکھیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، اصل مسئلہ جہاد کے ساتھ، اصل تکلیف کس سے ہے؟ جہاد سے تکلیف. یہ مسئلہ تو برطانویوں کو، انگریزوں کو لگا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ جہاد ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت. یہ پس منظر ہے قادیانیت کو، مرزائیت کو لانچ کرنے کا. مرزا قادیانی کی سرپرستی کی انگریزوں نے، اور یہ کو ہم الزام نہیں لگاتے. مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مرزا قادیانی کے اپنے بیانات موجود ہیں. اس کا والد، مرزا کا والد مرتضیٰ، وہ پہلے سکھوں کی فوج میں تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، اور جب سکھوں کو شکست ہو گئی انگریزوں کے ہاتھوں تو پھر وہ انگریزوں کا وفادار ہو گیا. اور مرزے نے انگریزوں کے نام جو درخواستیں لکھی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ میرا خاندان ہمیشہ سے انگریز سرکار کا وفادار چلا آتا ہے، ہماری ملکہ کے لیے بہت خدمات ہیں. مطلب یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان کا جو لٹریچر ہے آپ وہ اٹھائیں، صراحت کے ساتھ مل جائے گا، ایک مقام پر نہیں بے شمار جگہوں پر. تو اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کافروں کی بہت بڑی سازش ہے کہ اسلامی معاشرے کی اقدار کو، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی معاشرے کی جو اقدار ہیں وہ جہاد سے قائم ہوتی ہیں اور شریعت سے برقرار رہتی ہیں. یہ فکرہ رٹ لیں. اسلامی معاشرہ جہاد سے وجود میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہ رکھیں. یہ جو ہمارے ہاں آج کل بولیاں بولی جاتی ہیں اسلام امن کا دین ہے، یہ اسلام کی عمارت کو گرانے کے برابر ہے. مت گھبرائیں کافروں کے روب سے، بالکل اعتراف کریں دنیا جس نے بھی فتح کی ہے تلوار کے زور پہ کی ہے، تسبیح پڑھ کے نہیں. مسلمانوں سے پہلے آخر فاتحین تھے، بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، انہوں نے کیسے فتح کیا دنیا؟ مسلمانوں کے بعد جب سے ہمارا سیاسی زوال ہوا ہے، یعنی جب سے عالمی سطح پر ہم سے حکومت چھن گئی ہے، تب سے دنیا میں جو بڑی بڑی قوتیں ابھری ہیں انہوں نے کس طرح فتح کیا دنیا؟ برطانیہ چرچ میں بیٹھ کے عیسی علیہ السلام کی شبیہ بنا کے دنیا کو فتح کرتا رہا ہے. امریکہ ریوڑیاں اور پتاسے بانٹ کے دنیا کو فتح کر رہا ہے. آگ، تلوار، بم، بندوق، دنیا کو فتح کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے. اسلام میں اور ان میں ایک فرق ہے کہ اسلام کی جنگ بھی عدل پہ مبنی ہے، باقیوں کا امن بھی ظلم پہ مبنی ہے، ہماری جنگ بھی امن پہ، اس پہ عدل پہ مبنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. جنگ نہیں ختم ہو سکتی، یہ ناگزیر ہے. کس نے کہہ دیا کہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جنگ نہیں ختم ہو سکتی. خدا یہ چاہتا نہیں ہے، خدا کی یہ حکمت نہیں ہے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ انسانوں میں اختلافات ختم ہو جائیں. ایک وقت آئے گا جب ختم ہو جائے گا. دنیا اس پر چل نہیں رہی. تو اب بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کا جو جذبہ جہاد ہے اسے توڑنے کی کوشش. برطانیہ اور ملکہ برطانیہ اور اس کے جو
عمال تھے یہاں انگریز، وہ بھی یہی چاہتے تھے، انہوں نے مرزے کی سرپرست، مرزے نے پھر باقاعدہ فتوے جاری کیے کہ اب ہماری شریعت میں جہاد منسوخ ہو گیا، یہ بھی ریکارڈ پر جہاد منسوخ ہو گیا۔ میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانی تو نہیں ہے وہ، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری تحریکیں ہیں اور بہت سارے افراد ہیں جن کے اندر قادیانی تو کیا بروزی ہوگا، قادیانی کی روح ان میں سرایت کر گئی۔ بہت سارے بروزی ہیں ہمارے ہاں قادیانی کے زیر اثر، ایک تو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، اور ایک ہمارے بہت بڑے قبلہ ہیں، بس آپ اشارے سے ہی سمجھ جائیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد اوفینسو نہیں ہے، کتابیں لکھ ماری ہیں اس پہ، یہ ڈیفینسو ہے، یعنی اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ بھائی اس کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کوئی ہم پر حملہ کرے تو حق کے دفاع تو سب کو حاصل ہے، اس کے لیے کون سی شرعی دلیل چاہیے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ پر کوئی راستے پہ جاتے ہوئے حملہ کر دے تو آپ قانون کی طرف بھاگیں گے اور شریعت کی دلیل مانگیں گے، اپنا دفاع کریں گے، ظاہر دفاع کریں گے، یہ تو آپ کا فطری حق ہے، اس سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، نہ قرآن نے منع کیا، نہ عقل منع کرتی ہے ایسے، نہ قانون منع کرتا۔ بات تو ہے اوفینسو جہاد کی کہ آپ پیش قدمی کر سکتے ہیں کفار کی طرف یا نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، تو بھائی سیدھا کہو جہاد منسوخ ہے، پھر ڈیفینسو کو جہاد کا نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قادیانی کے افکار ہے۔ سر سید کا خیال بھی یہی تھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، وہ جسے محسن پاکستان کہا جاتا ہے اور جسے دو قومی نظریے کا بانی کہہ کے ہماری معاشرتی علوم کی کتابوں میں بچوں کے ذہنوں میں ٹھوسا جاتا ہے اور جس کی تصویریں سرکاری دفاتر میں لگائی جاتی ہیں، وہ سر سید احمد خان، جہاد ایبروگیٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کیا فرق ہے اس میں اور قادیانی میں؟ کیا فرق ہے ان میں جو اب کے ہیں جو کہتے ہیں اوفینسو جہاد ختم، اب ممکن نہیں رہا؟ وہ افغانستان کے بادیہ نشینوں نے، خاک نشینوں نے دنیا کو بتا نہیں دیا کہ ممکن ہے۔ افغانستان کے ملوں نے، طالبان نے، نام لے کے کہیں، افغانستان کے طالبان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاد ممکن ہے، اور آپ دنیا بھی الاسلام الاسلام زندہ باد، الاسلام، پوری دنیا بھی اگر آپ کے مد مقابل آ جائے اور تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشینری لے کے، سب سے بڑی جنگی مشینری، پوری دنیا، کیا مسلم کیا کافر، بالواسطہ بلا واسطہ، سب آپ کی جان کے درپے ہو جائیں، مگر آپ صرف خدا کے نام کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے ثابت کیا۔ ہمارے ہاں، میں نے میڈیا میں دیکھتا ہوں، اخبار بھی دیکھتا ہوں، ہمارے ہاں جو کچھ لکھا گیا اس مسئلے پر وہ بہت بوگس لکھا گیا ہے۔ میں نے خود اس پر بہت تراجم کیے ہیں، رشین اور چائنیز اور انگریزی، یعنی برطانیہ، امریکہ، ان سب کے لکھاریوں کی چیزیں، وہ اسے بالکل اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا اس جنگ کی وجہ سے، یہ جو طالبان نے مزاحمت کی ہے، اس کی وجہ سے دنیا پوسٹ ویسٹ ایج میں داخل ہوگی، یعنی مابعد مغرب میں اب امریکہ کا اقتدار جلد زوال پذیر ہوگا، یعنی امریکہ اب بہت بڑے تضادات کا شکار ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو جہاد کو کمزور کیا، تو مرزا قادیانی کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کام کرے۔ علماء نے اس حساسیت کو، اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی سنگینی کو تب سے محسوس کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء پہلے دن سے انہوں نے زبردست کردار ادا کیا، پہلے دن سے، چاہے وہ اعلیٰ بریلوی ہوں، چاہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، چاہے مسلمانوں کے دیگر مسالک کے علماء۔ یہ مسئلہ وہ ہے، یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ۔ ابھی آگے چل کے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں۔ تو ہر مسلک کے علماء نے بھرپور طریقے سے، کیونکہ یہ جو قادیانیت ہے یہ ہمارے ملی وجود کے لیے خطرہ ہے، ہمارے اندر جتنے بڑے بڑے خطرات ہیں ان میں سب سے بڑا خطرہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ قادیانی ہے۔ یہ اسلام کے غدار ہیں اور یہ ملک و ملت کے غدار ہیں۔
علامہ اقبال نے نہرو کو ایک خط لکھا. نہرو نے پہلے اقبال کو خط لکھا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا، آپ جیسا معقول آدمی ایک کمیونٹی کے خلاف ہے. تو اقبال نے جوابی خط میں کہا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ دین و شریعت اور ملک و ملت دونوں کے غدار ہیں. یہ اقبال کے الفاظ ہیں. یہ دین کی بھی غدار ہیں اور ملک و ملت کی بھی غدار ہیں. میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کوئی بھی اقبال جتنا پڑھا لکھا نہیں. ہم میں کوئی بھی اقبال جتنا نہ مغرب کو جانتا ہے نہ ہماری تاریخ کو جانتا ہے. اقبال ہماری تاریخ کے ان چند افراد میں سے ہیں کہ جن کی طرح کے لوگ بہت کم ہیں ہماری تاریخ، خاص معنوں میں، تہذیب اور تاریخ کے معنوں میں. یعنی اقبال ایک بے مثل انسان ہے. اور ہم اقبال سے زیادہ مغرب کو نہیں جانتے. ہم اسلام سے زیادہ اپنی دینی روایت اور تہذیبی روایت کو نہیں سمجھتے. اگر اس کی تصدیق چاہیے ہو تو اقبال کا خطبہ الہ آباد پڑھیں. اقبال جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانی دین و شریعت کے بھی غدار ہیں اور یہ ملک و ملت کے بھی غدار ہیں، اور کوئی قوم بھی غداروں کو معاف نہیں کرتی. بالکل درست بات ہے. غداروں کو کہاں معافی ملتی ہے؟ کوئی امریکہ کے آئین اور قانون کے ساتھ غداری کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ موت. کوئی برطانیہ کے آئین قانون کے ساتھ غداری کرے تو کیا انجام ہوگا؟ موت. ہمیشہ سے یہی چلا آتا ہے. غدار کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا. تو ان کے بارے میں پہلے تو یہ کلیئر کریں. پہلی بات کہ یہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہیں سامنے لایا گیا پہلے. اور قادیانیوں کی تعداد معلوم ہے کتنی؟ لگ بھگ 1.5 کروڑ، 1.5 ملین. 1.5 کروڑ. اور پاکستان میں کتنی ہیں معلوم؟ کوئی بتا دو. 50 لاکھ. ہماری آبادی کا 2.2%، 2.2%. 22-23 کروڑ آبادی ہے. فیصد آپ خود نکالو. 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. کتنے؟ کل دنیا کی آبادی کتنی؟ 7.5 ارب. اور مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب. اور اس میں 1.5 کروڑ مرزائیں اور 50 کروڑ پاکستان. پاکستان کے علاوہ انڈیا میں کافی ہیں، چاڈ میں کافی ہیں، افریقہ میں، اور نائجیریا میں بہت زیادہ قادیان. اور پھر مشرقی افریقہ، مغربی افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، جرمنی میں بہت سینٹر ہیں، لندن میں ان کا مرکز. یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو یہ پھیل رہے ہیں اور خاص کر کے جو کافر ہیں انہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ بالکل اسلام سمجھ کے انہیں مان لیتے ہیں. ہمارے جو حضرات ہیں مسلمان علماء یا ہمارے ہاں جو دعوت کی تحریکیں ہیں وہ مغرب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں. اچھا، تو یہ بات کہ جہاد کا جذبہ ختم کرنے کی. دوسری بات کہ یہ ہمارے ملک اور ہمارے دین کے غدار ہیں، اور یہ اقبال کے الفاظ میں نے بتایا. اب میں جو آئینی پیش رفت ہے اس مسئلے کی اس کا میں جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے دیے گئے وقت میں سے ابھی ہے میرے پاس. اچھا، قادیانیوں کے بارے میں جو پہلی قانونی پیش رفت ہے وہ 1935 میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1935. یہ ذرا دھیان سے آپ لوگ سماعت کریں. 24 جولائی 1926 ایک خاتون تھی غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش. اس خاتون نے بہاولپور کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا شوہر عبد الرزاق قادیانی ہو گیا، لہذا عدالت میرے نکاح کو فسخ کر. یہ مقدمہ دائر ہوتا ہے جولائی 1926 میں بہاولپور کی عدالت.
عدالت اسے انٹرٹین کرتی ہے، اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ قادیانیوں کی دلچسپی بڑھتی ہے اس میں، اور بڑے بڑے قادیانی اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ انگریزوں کا دور ہے، اور ریاست بہاولپور وہ بھی انگریزوں کی عملداری میں ہے، انگریزوں کا باج گزار ہے نواب بہاولپور، نواب صادق محمد خان، 12واں نواب ہے یہ، آخری 1955 تک یہی نواب رہا ہے۔ وہ انگریزوں کا باج گزار، انگریزوں نے 35% ہندوستان پر ڈائریکٹ حکومت کی ہے اور 65% ہندوستان پر ریاستوں اور راجواڑوں کے ذریعے حکومت کی۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ انگریز ڈائریکٹ کبھی بھی پورے ہندوستان پر حکمران نہیں رہے، 35% حصے پر خود حکومت کی اور 65% حصے پر ریاستوں اور راجواڑوں کے ذریعے حکومت۔ خیر، تو ریاست بہاولپور انگریز کی عملداری میں۔ جب قادیانیوں کی دلچسپی بڑھی تو مسلمان بھی اس طرف متوجہ ہوئے، اور بہت بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، مولانا غلام محمد محدث گھوٹوی رحمہ اللہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ارادت مندوں میں تھے، اور اسلامیہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ تھے۔ آج کل کی اصطلاح میں کہیے تو وی سی تھے، وائس چانسلر تھے اس یونیورسٹی کے، اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی، انہوں نے خط لکھا مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کو دارالعلوم دیوبند میں، اور انور شاہ کشمیری یہاں تشریف لائے ریاست بہاولپور میں، اور انہوں نے آ کے ریاست میں مقدمہ لڑا عدالت میں۔ اس مقدمے کی داستان پڑھنے کے لائق ہے، ضرور پڑھیں، آپ کو مل جائے گا وہ انٹرنیٹ سے، گوگل سے، ضرور پڑھیں، موقع ملے، بہت خوبصورت رویداد ہے۔ خیر، مقدمہ چلتا رہا، دلائل ہوئے دونوں طرف سے، بالآخر 1935 7 فروری 1935 اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اور جج کا نام تھا محمد اکبر خان، بہت حمیت والا آدمی تھا، وہ کسی دباؤ میں نہیں آیا۔ خود نواب پر بڑا دباؤ تھا انگریزوں کی طرف سے کہ اس مقدمے کو فیصل نہ ہونے دیں، لیکن وہ بھی اس دباؤ میں نہیں آئے، اور انہوں نے عدالتی عمل میں مداخلت نہیں کی۔ خیر، بالکل قانون اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، اور جج محمد اکبر خان نے نکاح کو فسخ کر دیا اس بنیاد پر کہ اس کا شوہر چونکہ مرتد ہو چکا ہے، یعنی قادیانی مرتد ہیں، اس لیے یہ عورت اب اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بر صغیر کی تاریخ میں، بر صغیر کی قانونی تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے جو انگریزوں کے زمانے میں، انگریزوں کی عملداری میں عدالت میں ہوا ہے قادیانیوں کے خلاف۔ یہ پہلا فیصلہ۔ اس کے بعد اچھا، عدالت نے تو قرار دیا، میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، خود قادیانی کا اپنا فتویٰ کیا ہے، مرزا قادیانی، وہ بھی آپ سن لیں۔ قادیانی کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، آپ کے پاس قلم کاغذ ہو تو لکھ لیں، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 230، اس پر وہ لکھ رہے ہیں مرزا قادیانی کہ میرے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت کے مسلم الثبوت عقائد، میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کسی معنی میں، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج، اور میرا ایمان ہے کہ وہی حضرت آدم سے شروع ہوئی، رسول اللہ پر ختم۔ یہ مرزا قادیانی کس کتاب میں لکھ رہا ہے؟ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 230۔ دوسرا حوالہ سنیں، خزائن وہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 313، اس پہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے رسول اللہ کے بعد وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ 2 حوالے میں نے دیے، مجموعہ اشتہارات اور روحانی خزائن، 2 کتابوں کے حوالے میں۔ مرزا قادیانی کا کیا فتویٰ ہے؟ جو رسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا مدعی ہو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے
خارج. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ مرزا قادیانی کا اپنا فتویٰ. پھر روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 اس پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. پہلے کیا لکھ رہا ہے؟ جو رسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ مرتد، کافر، دائرہ اسلام سے خارج. اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. سمجھا نہیں بات؟ تو حکم کیا لگنا چاہیے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کافر کافر، مرزا کافر، کافر کافر، گج وج کے کافر کافر، کافر کافر، مرزا کافر، کافر کافر، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. اچھا جناب، دوسرا حوالہ دیکھیں ان کے گھر سے. جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. قادیانی تھا ایک ظفر اللہ، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ. وہ وہاں جنازہ گاہ میں گیا لیکن جنازے میں شریک نہیں ہوا، سائیڈ پہ لگ کے بیٹھ گیا ایک طرف. اس سے پوچھا گیا تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ مرزائی تھا، قادیانی تھا. اس نے کہا بھائی کیا بتاؤں، بس تم یہ سمجھ لو کہ یا تو میں ایک کافر ریاست کا مسلمان وزیر ہوں یا یہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان ریاست کا کافر وزیر ہوں. یعنی میرے نزدیک جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے، مرنے والا، تو میں نے اس کا جنازہ کیا پڑھنا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظفر اللہ. تیسری بات سنیں، جب 1974 میں مرزا ناصر کو، جو قادیانیوں کا تیسرا خلیفہ ہے، ہاں تیسرا امیر ہے ان کا، مطلب وہ سرپرست ہی کہنا چاہیے، تیسرا سرپرست ہے قادیانیوں کا، مرزا ناصر. اس سے جب اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے سوال کیا کہ فرض کرو دنیا میں کسی جگہ قادیانیوں کی ریاست وجود میں آ جائے اور اس ریاست میں مسلمان بھی رہتے ہوں، تو ان مسلمانوں کا اس ریاست میں، قادیانیوں کی ریاست میں کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس نے کہا وہ وہاں اقلیت ہوں گے. اس نے کیا کہا؟ اگر قادیانیوں کی ریاست وجود میں آ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر بفرض محال یہ ریاست وجود میں آ جائے قادیانیوں، تو اس میں مسلمان جو رہنے والے ہوں گے ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ اقلیت ہوں گے. اسی بات کی وجہ سے اسمبلی کے ممبرز کو بات سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا قانون تمہیں پہ لاگو کر دیتے ہیں، تم مسلمانوں کی ریاست میں ہو، تمہیں مائنورٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ تین بات، مطلب قانون، آئین، اس کی جو پیش رفت ہے وہ اپنی جگہ ہے، یہ خود کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اگلی جو پیش رفت ہے آئینی، وہ 1974 کی. اس کا پس منظر مختصراً میں عرض کرتا ہوں. 29 جولائی کب؟ 1974 نشتر کالج ملتان کے طالب علم ٹرین کے ذریعے سے آ رہے تھے اور وہ یہاں ربوہ میں اسٹیشن پر ٹرین جب رکی تو مرزائیوں نے ان مسلمان اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیا اور مارا، بری طرح مارا. اس کی وجہ سے ملک میں ایک تحریک شروع ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ 30 جون کو، بھٹو صاحب نے کہا کہ 30 جون کو قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے. 30 جون کو، تو 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور اس پر پھر آگے کاروائی ہوئی. 13 دن مرزا ناصر کے ساتھ سوال و جواب ہوئے اور پھر ایک آئینی کمیٹی بنی اور 7 ستمبر 1974 کو آئین میں دفعہ 260 کے تحت، کون سے دفعے کے تحت؟ قانون کی، آئین کی کون سی شق؟ 260. اس کے تحت یہ داخل کر دیا گیا
کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے. اور کافر کون ہے؟ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس میں سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں کے ساتھ، پارسیوں کے ساتھ اور بہائیوں کے ساتھ قادیانیوں کا نام بھی شامل کر دیا. قادیانیوں کے دونوں گروہ، قادیانی جو کہلواتے ہیں وہ بھی اور جو لاہوری کہلواتے ہیں وہ بھی. 1974 کے آئین میں انہیں کافر قرار دے دیا گیا، انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا. یہ بہت اہم ہے کہ آئین میں انہیں اقلیت قرار دیا، کافر بھی قرار دیا گیا اور اقلیت بھی قرار دے دیا. یہ ایک پیش. اس کے بعد بہت بڑی پیش رفت 1984 میں ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس اس نے متعارف کروایا. امتناع قادیانیت آرڈیننس. اس آرڈیننس کے تحت قادیانی اسلام کے شاعر کو، ہماری عنوانات کو، ہماری علامتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ قابل تعزیر جرم ہے. اگر وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کہیں، اگر وہ اپنے سربراہ کو امیر المؤمنین کہیں، اگر وہ قادیانی اور اس کی آگے جو اولادیں ہیں ان کی بیویوں کو امہات کہیں، کوئی بھی شعار جو ہمارا ہے اسلام کا، اہل اسلام کا، اسے یہ استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کریں تو یہ قابل تعزیر جرم ہے. یہ 1984 میں آرڈیننس لایا گیا اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298 میں دو شقیں داخل کی گئیں، 298 بی اور 298 سی. یہ تب داخل کی گئی 298 میں یہ دو ذیلی شقیں داخل کر دی گئیں. 298 اے تو پہلے تھی، بی اور سی. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. قادیانیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ شرعی عدالت میں، وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے. وفاقی شرعی عدالت نے بھی ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. پھر یہ 1988 میں سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ کیا. 1988 فل بینچ نے، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا کہ یہ آرڈیننس بالکل ٹھیک. اچھا، جب ان کی بات یہاں نہ بنی تو یہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن میں پہنچ گئے جنیوا میں. 1988 میں اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے حقوق انسانی، حکومت پاکستان کی طرف سے جنیوا میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی وہ پیش ہوئے. حکومت پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی اور بہت زبردست انہوں نے مقدمہ لڑا اور اقوام متحدہ کے کمیشن کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ حکومت پاکستان کا موقف اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس سلسلے میں بالکل درست. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صرف ہماری پارلیمنٹ، صرف ہماری عدالتیں وہ اس سلسلے میں انہیں کافر یا اقلیت قرار نہیں دے چکی. اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا کمیشن اس قانون کی، ان فیصلوں کی تائید بھی کر چکا ہے. یعنی اب اس مسئلے کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اس سے ہمارا کیس بہت مضبوط ہوتا ہے. یہ بڑے گھبرائے. یہ پھر سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے. سپریم کورٹ نے پھر فل بینچ تشکیل دیا. 1993 میں پھر ان کے خلاف فیصلہ اور وہ جو جج نے فیصلہ لکھا ہے، فل بینچ تھا، فل سپریم کورٹ، اس میں ان کا بنیادی جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم ان علامتوں کو، ان شاعر کو استعمال کریں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. سپریم کورٹ کے جسٹسز نے اس کے جواب میں جو آرگیو کیا اور جو فیصلہ دیا ہے اس میں بڑا زبردست نقطہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، ایسا کرنا دھوکہ ہے. یعنی مسلمان نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی علامتیں، مسلمانوں کے عنوانات استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اور دھوکہ کسی کا حق نہیں ہے. دھوکہ دینا یہ کسی کا حق نہیں. یہ میں آپ کو سپریم کورٹ کا جو 1993 کا فیصلہ ہے اس کے الفاظ سنا رہا ہوں، لفظ بلفظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ دھوکہ دینا کسی کا حق نہیں ہے. تو یہ تمہارا بھی بنیادی حق نہیں ہے.
سپریم کورٹ نے بھی ان کی اپیل خارج کر دی. یہ دوبارہ اپیل میں چلے گئے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا. ہم تو 2-4 دن کام کر لیں تو لگتا ہے کہ کیا مارکا مارا ہے. مسلسل لڑنا پڑتا ہے. تو وہ پھر سپریم کورٹ میں اس کے خلاف چلے گئے اپیل میں. 1999 میں عدم پیروی کی وجہ سے وہ اپیل ان کی خارج ہو گئی. یہ بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے خود اس اپیل کی پیروی نہیں کی, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. وہ اسی طرح خارج ہو. اب میں اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آدھ گزارش کرنا چاہتا ہوں آخری. اب یہ بس ساری جو پیش رفت ہے قانون کی اور آئین کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ آئین انہیں اقلیت کہتا ہے, قادیانیوں. یہ خود کو اقلیت مانتے نہیں ہیں, یہ نہیں مانتے نا. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ابھی اسی حکومت نے جو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا کمیشن ہے اس میں قادیانیوں کے نمائندے کو بٹھانے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں بیٹھے. 11 مئی 2021 بی بی سی کی رپورٹ ہے. قادیانی جماعت کا ترجمان سلیم الدین کہتا ہے, یہ میں بی بی سی کی رپورٹ بتا رہا ہوں, کہ ہم نے تو حکومت پاکستان سے ایسا کوئی مطالبہ کیا نہیں. 11 مئی 2021 بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سلیم الدین قادیانیوں کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اقلیتی کمیشن میں شمولیت کا کوئی مطالبہ حکومت پاکستان سے کیا ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو خود کو اقلیت مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں قادیانیوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا. جو قادیانی کہہ کے آئے الیکشن میں کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں ہی نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, جیسے مثلا یہ سب میں بریلوی دیوبندی سب, ہم بھی اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہیں. ہم کافر نہیں ہیں, ہم مائنورٹی نہیں ہیں. وہ برملا اس کا انکار کرتے ہیں قادیانی, اور آئین کہتا ہے یہ مائنورٹی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئین کے ساتھ غداری ہے یا نہیں؟ بگٹی آئین کو نہ مانے تو قتل کر دو, ٹی ٹی پی نہ مانے قتل کر دو, بلوچستان لبریشن آرمی نہ مانے قتل کر دو. ان کے اور ان کے جرم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی قانون کے, وہ بھی آئین کے باغی ہیں, ریاست کے باغی ہیں, یہ بھی ریاست کے باغی ہیں. فرق کیا؟ باقی وہ کھلی جنگ لڑے, یہ خفیہ جنگ لڑتے ہیں, سیاسی سازشیں کرتے ہیں. یہ جو پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے نقشے میں گرداسپور تھا پہلے, بعد میں نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے پیچھے قادیانی لابی تھی. پاکستان دشمنی میں, آئین دشمنی میں, یہ ان سے کیسے مختلف ہے؟ وہاں ہمارے اوپر کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آتا, بگٹی کو مار دیں کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں, ٹی ٹی پی کو مار دیں کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں. اور ادھر کیوں آتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کہ آئین کو تو یہ نہیں مانتا. ہم آئین اور قانون اور سیاست کی بنیاد پر, ریاست کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب تک یہ آئین کو نہ مانے, یعنی خود کو مائنورٹی قبول نہ کرے, اس کا بہت دور رس نتیجہ ہے. اگر یہ خود کو اقلیت مان لیتے ہیں تو کافر مانیں گے تو اقلیت مانیں گے. پوری دنیا میں یہ پھر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے کہ ہم مسلمان ہی ہیں, مسلمانوں کا ایک فرقہ مسلک ہے. اور جن لوگوں کو دھوکہ دے کے قادیانی بناتے ہیں, کافروں کو, غیر مسلموں کو, انہیں پھر نہیں بنا سکیں. اور جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان میں ہمیں یہ حق نہیں مل رہا, وہ حق نہیں مل رہا, یہ پھر نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ چونکہ آئین کے غدار ہیں, جب تک یہ آئین کو نہ مانے ان کے بنیادی حقوق معطل کر دینا چاہیے. کوئی کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں, کوئی توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں, صرف ان کے بنیادی حقوق معطل کر. کون سے حقوق؟ رائٹ ٹو پراپرٹی, پاکستان میں کوئی جگہ نہ خرید سکے, کسی گھر میں کرائے پہ نہ رہ سکے,
کسی طرح کا کوئی معاہدہ یہ نہ کر سکے، کسی ادارے میں انہیں داخلہ نہ مل سکے، کسی ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہ مل سکے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ووٹ کا حق نہ مل سکے، ٹریولنگ کا حق نہ مل سکے، پاسپورٹ نہ ہو، شناختی کارڈ نہ ہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کاروبار کرنے کا حق نہ ملے. جتنے بنیادی حقوق آئین دیتا ہے، رائٹ ٹو اسمبل، کسی جگہ جمع نہ ہو سکے، جتنے بنیادی حقوق آئین دیتا ہے، آئین کے بالکل آغاز میں فنڈامنٹل رائٹس بیان کر دیے گئے، انہی رائٹس کو سسپینڈ کر دیا. میں شرعی بنیاد نہیں کہہ رہا، وہ بنیاد اپنی جگہ ہے، لیکن میں مینشن اسے نہیں کر رہا. میں کس بنیاد پر بات کر رہا ہوں؟ آئین کی بنیاد پر. چونکہ میرا موضوع ہی ہے قادیانیت اور آئین پاکستان، تو میں آئین کی بنیاد پر یہ تجویز کر رہا ہوں کہ جب تک یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، یہ غدار ہیں، یہ ریاست کے آئین پاکستان کے غدار ہیں، اور جب تک یہ اس غداری پر قائم ہیں، ان کے بنیادی حقوق معطل کر دیں. سمپل. اور اسے ڈیفینڈ کرنا آسان ہے کہ بھائی ایک کمیونٹی یا ایک گروہ ہمارے آئین کو نہیں مان رہا، ہم اسے حقوق کیسے دے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. ہمیں بھی، ریاست کے کارپردازان کو بھی اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ آئین کے ساتھ غداری، اسے بنیاد بنا کر یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں جتنی تحریک ہیں ختم نبوت کے عنوان سے، ان سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ متحدہ محاذ بنا کے ایک پٹیشن دائر کریں وفاقی شرعی عدالت میں. وہ فیصلہ آئے گا، وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، سپریم کورٹ تک بات جائے گی، اور سیاسی دباؤ اس پہ بڑھائیں اس نقطے پہ کہ یہ چونکہ آئین کے غدار ہیں تو ان کے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دینے چاہیے. اور یہ بالکل جائز آئینی مطالبہ، جائز آئینی مطالبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو گزارشات کی ہیں انہیں اپنی جناب میں قبول فرمائے، آپ کو مجھ کو دین کے معاملے میں شرح صدر عطا فرمائے. اور جن حضرات نے آج کی اس تقریب کے انتظام انصرام میں کسی بھی اعتبار سے کم یا زیادہ شمولیت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر جزیل عطا فرمائے. اب آپ منتظر ہیں مولانا فرید الدین صاحب زید شرفہ اور پیر سعید غلام رسول قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کے خطابات آپ سماعت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے استفادے کی توفیق عطا کرے. سرگودھا والوں نے مطلب ایسا پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ سرگودھا والوں نے بڑے لوگوں کی قدر کرنا نہیں سیکھی. شیخ الحدیث صاحب قبلہ یہاں تشریف لائے سرگودھا میں. سرگودھا کے لیے یہ کم سعادت نہیں تھی، لیکن وہ واپس چلے گئے، اور اہل سرگودھا کو ذرا محسوس تک نہیں کیا ہوا. یہ ہماری بدقسمتی. اور اب قبلہ پیر سائیں اگرچہ ان کے اپنے معاملات اور وہ ترجیحات، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ یہ اپنے آبائی علاقے پنڈ دادن خان میں سکونت پذیر ہو گئے اور کبھی کبھار سرگودھا تشریف لاتے ہیں. تو ان کے ہاں تو ایسا کوئی احساس ہو یا نہ ہو مجھے معلوم نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی احساس ان کے ہاں ہو، لیکن ہماری یہ محرومی ہے، بہت بڑی محرومی. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہر میں جو قابل قدر شخصیات ہیں دینی اعتبار سے، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان سے ملیں. ان کی قدر یہی ہے کہ ان سے ملیں اور ان سے سیکھیں. قدر کرنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں جا کے پیسے دے آیا کریں. میری مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں اور انہیں اپنے پاس بلائیں.
ان کی بات سنیں دل جمی سے. یہ قدر ہے. ہم جاہل خطیبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان پڑھ لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں ہم, اس لیے ہمارا کوئی حال نہیں رہا. ان پڑھوں کے پیچھے ہم چل پڑے, چاہے وہ پیر ہوں چاہے مولوی ہوں, اکثریت اللہ ماشاء اللہ. اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں معمولی چیزیں ہی پسند آتی, پتہ نہیں کیا. مطلب ہمیں معلوم ہے کہ ایک طرف شیخ الحدیث درجے کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف ان پڑھ گائک ٹائپ مولوی ہے, اور وہ گا کے سنائے گا, تقریر کرے گا نہیں, تقریر گائے گا. میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن بڑی بدقسمتی ہے. ایک طرف ایک گویا ہے کہ وہ تقریر گائے گا, یہ تقریر گاتے ہیں, یہ کرتے نہیں ہیں تقریر. تو وہ جو تقریر گانے والا ہے وہ ہمیں پسند. اور ایک طرف علم کا سمندر ہو, متقی آدمی ہو اور اللہ کے لیے بات کرنے والا آدمی ہو. پتہ نہیں شیطان ہم پر کیوں اتنا غلبہ پا گیا, اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور اس گویے کی طرف متوجہ ہوں, اور اپنا دین کا بھی نقصان کروائیں گے اس کی جہالت سن کے, اور دنیا کا بھی نقصان کروائیں گے اس بے وقوف آدمی کو پیسے دے دیں. مطلب دنیا بھی گئی نقصان اور دین کا بھی نقصان. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو انہیں پیسے دے رہے آپ کو ثواب ملتا ہے؟ آپ یہ آپ کی بے وقوفی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں سخت لفظ استعمال کیا, یا یہ آپ کی نادانی ہے, چلے میں تھوڑا کم نیچے آ جاتا ہوں, یہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ ایک ان پڑھ آدمی کو سن رہے ہیں, وقت اپنا برباد کر رہے ہیں, اسے پیسے دے رہے ہیں, اور دوسرا پھر آپ اپنا دین بھی خراب کروا رہے ہیں جاہل کے ہاتھ. تو یہ بات سمجھیں, دینی واز لذت کے لیے نہیں ہوتا کہ سواد آئے. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. ممالیہ